وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں بعض دفعہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مال و متاع کی فراوانی ہوتی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، آرام نہیں ہوتا، دل کا چین نہیں ہوتا، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دل کے سکون کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے دل کی ویرانی اور وحشت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ ویران اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ بیزار اور بے چین ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا دنیا میں جو کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، لوگوں کو، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دل کی گھٹن کا سبب بنتے ہیں۔ گناہوں سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل بے چین رہتا ہے، بے بس محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ گناہ سے انسان کا دل گھٹن کا سبب بنتا ہے، دل کی گھٹن کا سبب یہ گناہ بنتے ہیں۔ دل کی تنگی ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا دل سب سے زیادہ اس وقت گھبراتا ہے جب وہ الاعراض عن اللہ، جب وہ اللہ سے اعراض کرتا ہے، جب وہ اللہ سے منہ موڑتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتے ہیں؟ اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، دنیا کا مال و متاع اس کے لیے روک دیا جاتا ہے، برکت اور رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان بے چین ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو مجھ سے منہ موڑتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کو ایسے اوندے منہ یہ لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اوندے منہ جہنم سے اٹھائے جائیں گے، اندھا کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے تو پھر انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ سے منہ موڑتا ہے تو اللہ اس کا دل جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ دل کی گھٹن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ محسوس کریں کہ میرا دل جو ہے وہ بے چین ہے، میرا دل گھٹن محسوس کر رہا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں۔ توبہ سے آپ کا دل روشن ہو جائے گا، توبہ سے آپ کے گناہ کم ہوں گے، گناہ ختم ہوں گے۔ جب گناہ ختم ہوں گے تو دل کا نور پیدا ہوگا، دل میں سکون پیدا ہوگا۔ جب آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ سکون محسوس کرے گا۔ سچی توبہ دل کی تندرستی اور سلامتی کو لوٹا دیتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ کا قرآن مجید کا تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا آپ کے دل کو سکون پہنچا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں، دلوں کا سکون، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ ذکر کثرت سے کریں۔ آپ کا دل جو بے چین ہے، اضطراری حالت میں، بے چینی کی صورت میں آپ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، آپ اس وقت ذکر کریں۔ اور ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے یا آپ گھبراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ
اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا رب ہے جو مجھے سنبھالنے والا ہے، میرا رب ہے جو مجھے پالنے والا ہے، میرا رب ہے جو اس گھڑی میں میرے مشکل میں میرا ساتھ دینے والا ہے۔ جب آپ پریشان ہوں، آپ گھبراہٹ محسوس کریں، آپ کا دل گھبرا رہا ہو، آپ کا دل بے چین ہو، آپ کثرت سے استغفار کریں، آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب آپ یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل جو بے چین تھا وہ خوشی محسوس کرے گا، جو بے قرار تھا وہ چین محسوس کرے گا، جو بے سکون تھا وہ سکون کی حالت میں لوٹ آئے گا۔ جب آپ نیکی کی طرف آئیں گے تو نیکی انسان کے سکون کو لوٹا دیتی ہے، انسان کے سکون کو نیکی برقرار رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے جب دنیا کی پریشانیوں میں یا کوئی اور کام کی وجہ سے دل بے چین اور بے قرار ہو تو فوراً اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا